جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ساری سیاسی جماعتوں 1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا، 1973 کا آئین بحال ہوا، تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں، یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں، میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا، اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا، اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا. مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے، پارلیمان کے باہر کا جد و جہد کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو، اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بنا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی، وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں، آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والے ادارہ بھی ہے، امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے. ہوا کیا ہے کل کہ اپنی انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا. ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا. دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا؟ قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا، اور آپ سب نے دیکھا کہ 195 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے، اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا. ہوا کیا ہے؟
ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے. اب عدالت فیصلہ کرے, پاکستان کے عوام فیصلہ کرے, کیا عمران خان کا ایگو is more important or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے. میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے. وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے. ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو وہ آج تک پینڈنگ ہے. اعلی عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے, اعلی عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے, اعلی عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلی عدلیہ سے ہمارا امید ہے, ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلی عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے, آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے, مگر جو کل ہوا ہے, جو آج ہوا ہے, اعلی عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے. فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں. بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں, اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا تعلق نکلا گیا ہے, تو ہمیں فورن فنڈنگ یا فورن سازش کا کسی پارلیمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے. اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو, تار پہ چڑھا دو, مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے, جمہوریت کا تسلسل چلنے دے. اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہو تو جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آج اگر ڈیپٹی اسپیکر از خود ہمیں غدار کرا کے ہمارا ووٹس نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں, تو کل جب ہم وزیر اعظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو غدار کرا کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کریں گے. جب وہ اپنا IMF کے بجٹ کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہمارا تعداد کافی بھی ہو کہ اس IMF کا سازش کو روکے, وہ ہمیں غدار کرا کے ہمیں اسے, یہ پاکستان کا نیشنل اسمبلی میں اگر ہمارا اعلی عدلیہ اور ہم سب آئین پاکستان کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان میں لاگو نہیں کر سکیں گے. باقی ہم سب خوش ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو. آپ مجھے کوئی بات کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.